خوش آمدید ناظرین، ہمارے چینل کہانی گھر میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ مہربانی فرما کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ پہلی قسط کے اختتام پر جب پروفیسر حکمت نے صندوق پر لگی پہلی مارود کے ٹوٹنے کا انکشاف کیا تو شہزادہ فیروز کے دل میں ایک گہرا خوف بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کے والدین کی گمشدگی اور یہ قدیم پہیلیاں ایک دوسرے سے اس قدر جڑی ہوئی ہوں گی۔ تہ خانے کی اس تاریک فضا میں جہاں مڑے ہوئے سانپ کا نقش اب ماند پڑ چکا تھا، فیروز نے ایک گہرا سانس لیا۔ اگر یہ عمارتیں کسی چیز کو قید کیے ہوئے ہیں تو اس چیز کے نکلنے سے شہر پر کیا اثر پڑے گا پروفیسر؟ فیروز نے پریشانی سے پوچھا۔ پروفیسر حکمت اپنے چہرے پر پھیلی جھریاں لیے گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ میرے علم کے مطابق ان عمارتوں کو توڑنے کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی اس صندوق میں بند ہے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ بادشاہ سلیمان کی ذہانت اور ملکہ عالیہ کی روحانی طاقت نے اس چیز کو قید کر رکھا تھا، لیکن اب ایک عمارت کے ٹوٹنے سے اس کا اثر کم ہو گیا ہے۔ اسی رات زمرود شہر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ شہر کے سب سے قدیم محلے حیرت آباد کے وسط میں واقع ایک باغ میں صدیوں پرانا زندگی کا درخت اچانک سوکھ گیا۔ اس درخت کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی جڑیں زمرود کی خوشحالی سے جڑی ہیں، اور اس کے سوکھنے کا مطلب تھا کہ شہر پر کوئی بڑی آفت آنے والی ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے اور سردار تیمور نے اس صورتحال کو شہزادہ فیروز کی نااہلی سے جوڑنا شروع کر دیا۔ فیروز نے فوراً پروفیسر حکمت کو بلایا۔ کیا اس درخت کے سوکھنے کا تعلق مارود کے ٹوٹنے سے ہے؟ پروفیسر نے سر ہلایا۔ جی ہاں عالی جا، یہ خوف کی علامت ہے۔ پہلی مارود کا تعلق انسانوں کے بنیادی خوف سے تھا، اور اس کے ٹوٹنے سے شہر میں ایک غیر واضح خوف اور مایوسی پھیل رہی ہے۔ شہزادے نے محسوس کیا کہ اس کے والد نے صرف ایک سلطنت نہیں بلکہ ایک طاقتور جادوئی قید خانے کی نگرانی اسے سونپی تھی۔ فیروز کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان 7 عمارتوں کے بارے میں مزید معلومات کہاں سے حاصل کی جائے۔ اگلے چند دن اس نے اپنے والد کے پرانے کتب خانے میں تحقیق میں گزارے۔ اسے ایک پرانی ڈائری ملی جو اس کی والدہ ملکہ عالیہ کی تھی۔ یہ ڈائری 20 سال پہلے کی تھی اور اس میں ملکہ نے کچھ عجیب و غریب خوابوں کا ذکر کیا تھا۔ ایک اندراج میں لکھا تھا، میں نے آج رات پھر وہی خواب دیکھا۔ ایک تاریک وجود جو 7 پردوں میں چھپا ہے مجھے پکار رہا ہے۔ اس کی آواز کسی بھولے ہوئے نام کی طرح ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ آواز خاموش مینار سے آ رہی ہے۔ مجھے اسے جا کر دیکھنا ہوگا۔ میں نے سلیمان کو نہیں بتایا، وہ فکر مند ہو جائیں گے۔ فیروز کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ ملکہ عالیہ نے اپنی مرضی سے اس صندوق سے چھیڑ چھاڑ کی تھی، اور ممکن ہے اسی وجہ سے وہ لاپتہ ہو گئی تھی۔ اسی رات شہزادہ فیروز کو بھی ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے خود کو خاموش مینار کے تہ خانے میں پایا جہاں صندوق کا نقش بدل گیا تھا۔ مڑے ہوئے سانپ کے بجائے اب ایک ٹوٹا ہوا آئینہ اس کی جگہ لے چکا تھا۔ صندوق کے اندر سے ایک مدھم آواز آ رہی تھی، مجھے آزاد کرو، مجھے پہچان لو، تم نہیں جانتے کہ تم کیا کھو چکے ہو۔ شہزادہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ آواز اس کے والدین کی آوازوں سے مشابہ تھی۔ اسے لگا کہ اس کی والدہ ملکہ عالیہ اسے پیغام دے رہی ہیں۔ اگلے دن فیروز نے پروفیسر حکمت کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ پروفیسر نے حیرت سے اس کی بات سنی۔ او شہزادہ عالی جا، یہ تو خوفناک ہے۔ آپ کے خواب میں جو ٹوٹا ہوا آئینہ دیکھا وہ دوسری مارود کا نقش ہے، اور یہ وہم کی علامت ہے۔ یہ پہلی مارود کے بعد ٹوٹتی ہے، تو کیا دوسری مارود بھی ٹوٹ چکی ہے؟ فیروز نے خوف سے پوچھا۔ شاید، پروفیسر نے کہا، لیکن اس کا اثر ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ آپ کے والدین ان عمارتوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے، اور شاید انہوں نے آپ کے لیے کوئی اشارہ چھوڑا ہے۔ پروفیسر نے ملکہ عالیہ کی ڈائری پڑھی۔ ملکہ عالیہ نے لکھا تھا کہ وہ خاموش مینار سے ایک آواز سن رہی تھی، اور جب انہوں نے اس صندوق کو چھوا تو 7 دنوں کی روشنی کے بعد اندھیرا پھیل گیا۔ 7 دنوں کی روشنی، فیروز نے دہرایا۔ یہ 7 دن ان 7 عمارتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہر عمارت کے ٹوٹنے میں 7 دن کا وقفہ ہو، اور ہر بار کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا ہو۔ پروفیسر نے چونک کر کہا۔ لیکن پھر اندھیرا کیوں؟ پروفیسر حکمت نے شہزادہ فیروز کو ایک قدیم مخطوطہ دکھایا۔ اس میں ایک ایسی غار کا ذکر ہے جسے غار نور کہتے ہیں۔ یہ غار زمرود کے دور دراز پہاڑوں میں ہے، اور اسے 7 پہیلیوں کے خالق کا مسکن مانا جاتا تھا۔
कहा जाता है कि वहां पर पहेलियों के तमाम राज छुपे हैं। फिरोज ने फौरन गार नूर जाने का फैसला किया। वो वजीर ज़मीर और प्रोफेसर हिकमत के साथ एक छोटे से दस्ते के हमरा रवाना हुआ। कई दिनों के सफ़र के बाद वो एक वीरान और सर्द पहाड़ी इलाके में पहुंचे जहां कोई आबादी नहीं थी। वहां एक तारीक और पथरीली गार का दहाना था जिसके ऊपर अजीब व गरीब नक्श ओ निगार थे। जैसे ही वो गार में दाखिल हुए, एक पुरस्रार रोशनी ने उनका रास्ता रोशन किया। गार के अंदर मुख्तलिफ दीवारी नकूश बने हुए थे जिन पर कदीम ज़मरूद की ज़बान में कुछ लिखा था। प्रोफेसर हिकमत ने इनमें से एक नक्श का तर्जमा करना शुरू किया। वो जो 7 पर्दों में छुपा है वो ना बुरा है ना अच्छा, वो नूर और जुल्मत का इम्तिजाज है। इसे 7 मारतों में कैद किया गया क्योंकि इसकी ताकत बेकाबू थी। इसे रहा करने वाला खुद भी इसी के साथ कैद हो जाएगा। लेकिन याद रहे, सिर्फ वही इसे मुकम्मल तौर पर रहा कर सकता है जो उसके दुश्मन को पहचाने। फिरोज उलझ गया। ये किस दुश्मन की बात हो रही है? प्रोफेसर हिकमत ने एक और नक्श की तरफ इशारा किया जो टूटे हुए आईने की तरह चमक रहा था। ये देखें शहजादा आलीजा, ये दूसरी मारुत का नक्श है और ये यहाँ भी टूटा हुआ है। इसका मतलब है कि दूसरी मारुत भी टूट चुकी है और उसका असर अब शहर पर पड़ेगा। और वाकई जैसे ही प्रोफेसर ने यह कहा, बाहर एक खौफनाक गरज की आवाज सुनाई दी जिससे गार लरज उठी। वो तेजी से बाहर निकले। बाहर का मंजर बदल चुका था। जिस पहाड़ के दामन में वो खड़े थे वहां से अचानक धुएं के बादल उठना शुरू हो गए थे और फिजा में एक अजीब सा घुटन का एहसास था। ये क्या है? फिरोज ने पूछा। इसकी आवाज कांप रही थी। प्रोफेसर हिकमत का चेहरा जर्द पड़ चुका था। ये अवहम का धुआं है शहजादा। दूसरी मारुत के टूटने से शहर के लोगों में वहम और शक फैल जाएगा। लोग एक दूसरे पर शक करेंगे, दोस्त दुश्मन लगेंगे और उसका सबसे ज्यादा फायदा सरदार तैमूर जैसे लोगों को होगा। फिरोज को एहसास हुआ कि अब सिर्फ शहर की खूबसूरती नहीं बल्कि इसके लोगों का बाहमी एतमाद भी खतरे में था। अगर ये अवहम का धुआं पूरे शहर में फैल गया तो शहजादा फिरोज अपने लोगों को कैसे बचाएगा और वो 7 पर्दों में छुपे अवजूद के हकीकी दुश्मन को कैसे पहचानेगा जिसका जिक्र गार के नकूश में था? क्या इसका ताल्लुक इसकी अपनी सल्तनत के अंदर किसी से है? इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारे चैनल कहानी घर से जुड़े रहें। और जाने से पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल कहानी घर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।